وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا دو سوال ہے۔ ایک ہے کہ قرآن میں کو جو الحمدللہ ہے، جو جو سب تعریف اللہ کے لیے ہے، تب ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، جس کا میننگ یہ ہے کہ پریزڈ ون، یہ کیوں ہے؟ یعنی اگر ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہوں تو دوسرے کے لیے کوئی بھی تعریف نہیں ہو سکتی؟ جی ہم؟ جی سب کچھ، سب تعریف اللہ کے لیے ہو جائے ہے تو اب کسی دوسرے کی دوسرے کے لیے تعریف نہیں ہے؟ نہیں ہے اس کا اچھا ٹھیک ہے، چلیں اگر ہم اس اصول کو بھی تسلیم کر لیں کہ اگر ساری جی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو اب کسی دوسرے کے لیے ایک بھی تعریف نہیں ہو سکتی۔ معاف کیجیے گا، اگر اس اصول کو بھی ہم تسلیم کر لیتے ہیں، تب بھی کسی انسان کی اگر تعریف ہو رہی ہے تو وہ اس لیے ہو رہی ہے چونکہ خدا نے چاہا کہ اس کی تعریف ہو۔ مان لیجئے سارے پیسے میرے ہیں، کیا میں آپ کو 2 روپے نہیں دے سکتا؟ جب سارے پیسے میرے ہی ہیں یہ دے سکتا ہوں، دے سکتے ہیں۔ ٹھیک، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کچھ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، پرابلم کیا ہے؟ تب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ تو اللہ کا نہیں ہو رہا ہے، بھائی وہ تو سارے محمد پیسے صلی میرے ہیں، اللہ علیہ وسلم 2 روپے کا آپ کو، 2 روپے میں نے آپ کو دے دیے، ہوگا۔ اور جب ایک آدمی مجھے نہیں دے نہیں دیا آپ تو قرضہ دیا نا، واپس لے لوں گا، میرے ہی ہوئے قرضہ تو وہ تو میرے اللہ نے ہوئے نا۔ قرضہ دیا، میں اللہ نے نبی صلی اللہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی انسان کو دیا وہ انسان سے واپس بھی لیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے دے، یہ میری مرضی ہے کہ میں آپ سے کبھی قرضہ دے کے واپس نہ لوں، لیکن وہ ہیں پیسے میرے۔ اسی طریقے سے اسی طریقے سے تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی دیا، چاہے وہ آپ کی ذات ہو، آپ کی صفات ہو، وجود ہو، کچھ بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ مسلمان تو نہیں ہیں؟ یہ تو طے ہے، کیا ہے؟ مسلم ہوں۔ نہیں، اگر مسلم ہیں آپ، اچھا مسلمان ہیں، تو چلیں سورہ فاتحہ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، بہت اچھا، زبردست۔ اچھا مسلم، میں ان کا آپ کو بیک گراؤنڈ تھوڑا مسلموں کے چینلوں پہ بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں بھائی، ہاں فکر بھائی۔ بالکل۔ اچھا آپ میرا سوال، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے جو تعریف کے طور پر دیا ہے، وہ قرضہ کے طور پر دیا ہے یا دان کے طور پر دیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، جو بھی دیا ہے کیا اللہ واپس لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ سوال میرا یہ ہے۔ اگر دان کے طور پر دے Hold دیا on, ہے no, نہیں، میرے سوال کا جواب دیں، تو جو بھی دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ واپس لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا؟ اس کو قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ قدرت ہے، لیکن اگر قدرت ہے نا، دان کے قدرت ہے نا، دان کے طور پر دے دیا تو نہیں نہیں، وہ دان یا قرضے کی مثال میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے دی ہے، قرضے کی مثال میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے دی ہے، چونکہ پیسہ جو ہے میرا تخلیق کردہ نہیں ہے، میں پیسہ کا خالق نہیں ہوں نا، میرے پاس بھی پیسہ کہیں سے آیا ہے، تو میں تو کسی بھی چیز کا خالق نہیں ہوں، انسان ہر چیز، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، تو اس لیے اس کو سمجھانے کے لیے میں نے پیسے کی مثال دی ہے۔ رہی یہ بات کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے تو ہر چیز کو ختم بھی کر سکتا ہے جس کو اس نے پیدا کیا ہے، تو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا خالق بھی اللہ ہے اور آپ کی صفات کا خالق بھی اللہ ہے، جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خلق سے ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ختم بھی کر سکتا ہے، اس کی قدرت میں ہے۔ تو اس لیے جب تمام تعریفیں اللہ کی ہیں تو اس میں کچھ تعریفیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہونے کی وجہ سے ہے۔ اب میں ایک اور مثال پیسے کی لے لیجئے، اب بتائیں مال کو، کسی بھی مال کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کیا خدا ہے یا انسان مال کو پیدا کرتا ہے؟ اوریجنلٹی خدا پیدا کرتا ہے، خدا پیدا کرتا ہے، اور آپ کے پاس اگر پیسہ ہو تو آپ کو مالدار کہا جاتا ہے۔ بھائی مالدار آپ کہاں سے ہو گئے؟ پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، آپ کو کیوں مالدار کہہ رہے ہیں؟ تو پھر یہ قرآن پر تو اعتراض نہ ہوا نا، یہ تو ہر چیز پر پھر اعتراض ہوگا۔ تو میرا مال تو ایکچولی اللہ کا ہے، تب میں ہاں لیکن مالدار پھر آپ کو کہا جا رہا نا، یہ تو جھوٹا میں کہا جائے گا۔
جی نہیں، یہ جھوٹا نہیں کہا جائے گا، اس کو کہا جائے گا مجازی طور پر، یہ مجاز ہے. مجاز اور حقیقت کے فرق کو سمجھیے، ایک ہوتا ہے اصلی مالک اور خالق، وہ ہے اللہ، اور ایک ہے مجازی طور پر سیکنڈری، وہ ہے آپ، کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کو مالدار کہا جائے گا. اور یہ ساری دنیا کہے گی، کوئی یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ میں ہم ریالٹی سیکر کو مالدار کہہ رہے ہیں ورنہ اصل میں تو وہ پھکڑ ہے، ایسا کوئی نہیں کہتا. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سیم چیز اگر سیم چیز اگر سیم چیز بچوں پہ لے لی جائے تو کیا کہیں گے پھر؟ صحیح بات ہے. نہیں میں بتاتا ہوں ایکچولی حقیقی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریزنٹ نہیں حقیقی ہے. تعریف ہے، حقیقی تعریف اللہ کی ہے، باقی جس کی بھی تعریف ہوگی وہ مجازی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تعریف ہے، اس لیے اس کی تعریف ہوگی، ورنہ کسی کی اصل تعریف کے لائق اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، چلیں اب باقی چلیں اب